السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس سورہ میں بہت بلیو کرتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر اس انسان کو جس میں صبر ہے بڑی طاقت ہوتی ہے، اسے زندگی میں جو چاہیے ملتا ہے۔ میری دل سے یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ کے دل میں جو خواہش ہو وہ صبر کے ساتھ پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، صرف وہ لوگ جو 4 چیزوں پر عمل کرتے ہیں، صرف یہ شخص خسارے میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان، پھر عمل صالحات، اچھے اعمال، نمبر 3 وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، دعوت دینا، غیر مسلم کو حق کی طرف بلانا اور اصلاح کرنا مسلمانوں کے ساتھ، نمبر 4 وتواصوا بالصبر، کہ لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اس سورے سے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے کم از کم۔ ایک ہے ایمان، دوسرا اچھا اعمال، تیسرا ہے دعوت دینا، غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا، اور چوتھا نمبر ہے لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے، روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ دعوت نہیں دیتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صرف دعوت دینا بھی کافی نہیں، 4 چیز ضروری ہے، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ ان 4 میں سے ایک کی بھی کمی ہے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ دعوت نہیں کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ تو شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اگر آپ دعوت نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو 4 چیز ضروری ہے، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعوت دینا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو سب کی طرف بلانا۔ میں آپ سے ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں ریگارڈنگ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ عالم انسانیت کے لیے ایک بہت تشویشناک سورہ ہے اور کنڈیشنل سورہ ہے۔ اس میں ہر انسان کو بہت زیادہ تشویش ہونا چاہیے whether he is fulfilling all the 4 conditions in this surah or not۔ اس میں اس کی تفسیر میں ابھی آپ نے فرمایا وتواصوا بالحق کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت۔ بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حق ہے، لیکن میں یہاں آپ سے یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ among all the Muslims اتنی زیادہ تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ عامل الصالحات سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں۔ اگر ان کو اللہ کے ان احکامات پہ عامل الصالحات کی دعوت دی جائے تو whether this fulfill the condition of وتواصوا بالحق or not۔ بھائی کا سوال ہے کہ جو سورہ العصر میں جو تیسری کنڈیشن ہے وتواصوا بالحق، اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے، ان کا مطلب ہے اصلاح۔ دعویٰ کے معنی ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے، غیر مسلم میں بھی بات کرنا، مسلم میں بھی بات کرنا، لیکن اگر ہم ایک اسپیسیفک
خصوصاً لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے اسے کہتے ہیں عربی میں دعوت، اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح۔ اصلاح معنی مرمت کرنا، اس کو سدھارنا۔ تو اصلاح بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ وتواصوا بالحق میں آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم سیف رہنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں اصلاح اور دعویٰ دونوں ضروری ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں آج کی تاریخ میں؟ اصلاح بھی کر رہا ہوں، دعویٰ بھی کر رہا ہوں۔ غیر مسلم میں تو دعویٰ کر رہا ہوں، اکثر مسلمان ہیں اصلاح کر رہا ہوں۔ کل صبح ایک خصوصاً نشست ہے غیر مسلمانوں کے لیے، وہاں زیادہ دعویٰ کروں گا میں۔ تو دونوں کرنا امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ اصلاح بھی، مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، اور غیر مسلم میں بھی۔ لیکن اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے دونوں کرنا ضروری ہے، تو ایک دم سیف ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں جو بھی کر سکے کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ زندگی ہے، آخرت کے لیے امتحان ہے، تو اس امتحان میں ہمیں سفل ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ سارے انسانیت میں سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا عہدہ دے رہے، اللہ is giving us a big honor، ایک بڑا عہدہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین امہ ہے۔ جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، جب بھی کوئی آنر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کا عہدہ، ایک پرنسپل کا آنر ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا آنر، ایک ٹیچر کا عہدہ ایک پیون کے عہدے سے زیادہ ہے۔ لیکن جب بھی عہدہ یا آنر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے۔ اسی طریقے سے ایک اسکول میں ایک پرنسپل کی ذمہ داری ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک پیون سے زیادہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو سارے انسانیت میں سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، ہمارے لیے کوئی بھی ذمہ داری نہیں؟ جب اتنا اونچا عہدہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے قرآن مجید میں، ہمارے لیے ذمہ داری ہونا لازم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری کا ذکر اسی آیت میں کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس سارے انسانیت میں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امت ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم خیر امہ کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں، ہم مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے، ان کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اور کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے جو ایک چیز کی ضرورت ہے باقی چیزوں کے علاوہ، وہ ہے دعویٰ، غیر مسلمانوں کو دعوت دینا۔ اسی لیے آج کے حالات دیکھ کر میرے نظریے میں سب سے بڑا جہاد ہے کہ نفس کے خلاف شیطان جو بھڑکاتا ہے، اور جو غیر مسلم کے ذہن میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا ہمارا فرض ہے، وہ ایک بڑا جہاد ہے۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ دیکھو
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی. کسی کو صحائف ملے، صحیفہ چھوٹی کتاب کو بولتے، اور کسی کو بڑی بڑی آسمانی کتابیں ملی، جیسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. یہ 4 بڑی کتابیں. اس کے علاوہ صحیفے، چھوٹے چھوٹے صحیفے مختلف پیغمبروں پر نازل ہوتی گئی. جب قرآن نازل ہوا تو قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، اگر آپ تورات لے لیں، زبور لے لیں، انجیل لے لیں، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی. اس لیے ان کتابوں میں وقتاً فوقتاً تبدیلی آتی گئی. لوگوں نے اپنی طرف سے رد و بدل شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا جب وہ کتابیں مکمل طور پر تبدیل ہو گئی. تو میرے بھائیو دوستو، جو کتابیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، وہ کتابیں تبدیل ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو 1400 سال ہو گئے اور ابھی تک قرآن مجید اپنی اصل حالت میں موجود ہے. اس میں نہ زبر کی غلطی آئی، نہ زیر کی غلطی آئی، بالکل اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو بھائیو دوستو، یہی قرآن مجید اگر ہم مسلمان کے علاوہ کسی غیر مسلم کے منہ سے بھی سنتے ہیں تو ایک عجیب سی فیلنگ بندے کو محسوس کراتی ہے کہ یہ کتاب، یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جس طرح یہ بالی ووڈ اداکارہ اس کی تلاوت کر رہی تھی، بسم اللہ بھی پڑھی اور خوب تعظیم کے ساتھ والعصر ان الانسان لفی خسر، کچھ زبر زیر کی تھوڑی سی غلطیاں ہوئی، لیکن وہ ان کے ساتھ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا زبان ان پہ نہیں چل رہا، کیونکہ فرسٹ ٹائم وہ ریسائٹ کر رہی تھی، تو اور کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے وغیرہ. تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اگر غیر مسلم بھی اس کی تلاوت کرے تو فوراً آپ کے دل پر اثر ڈالتی ہے کہ یہ کتاب واقعی کلام اللہ ہے، اوپر سے نازل ہوئی. اور اس پورے سورۃ العصر کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ انسان، ہر وہ انسان جو نیک عمل نہ کرے اور لوگوں کو اچھے کاموں کی ہدایت، اچھے کاموں کا حکم نہ دے اور برے کاموں سے نہ روکے، بس وہ انسان خسارے میں ہے. مطلق یہ خلاصہ یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور لوگوں کو اچھے کاموں کے حکم دیے اور صبر کی تلقین کی، بس وہ کامیاب. اس کے علاوہ ہر ایک انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، جس نے ایمان نہ لایا ہو، جس نے نیک عمل نہ کیا ہو، جس نے کسی دوسرے کو اچھے کاموں کا حکم نہ دیا ہو، وہ ایمان سے خالی اور وہ خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام انسان خسارے میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو خسارے میں قرار دیا، مگر جب آگے الا لفظ آیا، مستثنیٰ آیا، تو اس استثناء سے وہ لوگ بری ہو گئے، وہ لوگ یہاں سے ہٹ گئے جو لوگ ایمان لائے. تمام انبیاء کرام، شہداء اور وہ تمام لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہے. الا کا مطلب یہی ہے کہ وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور صبر کی توثیقی، صبر کی دعوت دی لوگوں کو اور صبر پر قائم رہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایمان والا بنائے، صبر والا بنائے اور نیک عمل والا بنائے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.